سے اونچا ہے رتبوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما لا یفسد الصوم ای ھذا باب فی ما لا یفسد الصوم، یہ باب ان چیزوں کے بیان میں ہے جو روزے کو فاسد نہیں کرتی ہیں، جو روزے کو توڑتی نہیں ہیں۔ تو آپ حضرات یہ بات یاد رکھیں کہ اس باب میں ان چیزوں کا بیان کیا جائے گا جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، ان چیزوں کا بیان کیا جائے گا جن سے روزہ ٹوٹتا۔ اب ان چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس کو بیان نہیں کیا جائے گا، ہاں اتنا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، جس کو اس فصل میں اس باب میں ذکر کیا جائے گا۔ اور جس کام سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے جو یہاں ذکر کیے گئے وہ حرام ہیں، جائز ہیں یا ناجائز ہیں، اس سے بھی تعلق نہیں ہوگا، جائز ہے یا ناجائز ہیں اس سے بھی تعلق نہیں ہوگا، بس اتنا بیان کیا جائے گا کہ ان کاموں سے، ان باتوں سے، ان اعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ توجہ کے ساتھ دیکھیں۔ وَهُوَ 24 شَيْئًا، اور وہ 24 چیزیں ہیں۔ کتنی؟ 24 چیزیں ہیں جن سے روزہ شروع کیا بیان۔ ما لو اکل او شرب او جامع ناسیا، کہ اگر بھول کر کھا لیا یا پی لیا یا جماع کر لیا تو ان کاموں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو 3 کاموں کا بیان ہو گیا کہ بھول کر کھا لیا تو اس سے روزہ، بھول کر پی لیا کچھ روزہ، یا شادی شدہ تھا بھول کر بیوی سے جماع کر لیا روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا، چونکہ حدیث پاک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو یہ بھول جائے کہ وہ روزے دار ہے اور پھر کچھ کھا لے یا پی لے تو فرمایا وہ اپنے روزے کو مکمل کرے، اس لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا۔ کھانے پینے جمع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اصل مسئلہ سمجھ لیں پہلے۔ آپ نے کسی کو دیکھا روزے کی حالت میں وہ کھا رہا ہے، روزے دار ہے وہ اور کھا رہا ہے، آپ کو معلوم ہے یہ روزے دار ہے اور کھا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھول کر کھا رہا ہوگا، وہ بھول کر۔ تو اب دیکھنے والے پر واجب ہے کہ اسے یاد دلا دے کہ ارے تیرا روزہ ہے کیوں کھا رہا ہے، تو بھول گیا۔ لیکن اب اس کی کچھ صورتیں ہیں، اگر جو کھا رہا ہے بھول کر، اگر وہ کمزور ہے، اگر وہ، بعض نے کہا کہ اگر وہ بوڑھا ہے تو یاد نہ دلانا بہتر ہے، اور جوان ہے تو یاد دلانا ضروری ہے، واجب ہے۔ کیوں؟ سن لے مسئلہ ہے۔ اگر وہ کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ اگر ابھی یاد دلا دیں گے تو وہ کھائے گا نہیں، پھر تو نہیں کھا سکتا، اور جب کھانے سے رک جائے گا تو روزہ پورا کرنے میں اسے بڑی مشقت ہوگی، بہت دشواری ہوگی، اور جو دن میں عبادات ہیں ان کو ادا کرنے میں بھی اس کے لیے دشواری ہوگی، اور اگر کچھ کھا پی لے گا تو آرام سے روزہ مکمل کر سکتا ہے، عبادتیں بھی کچھ طریقے سے چین سے ہمت و توانائی کے ساتھ کر لے گا۔ تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ اسے یاد نہ دلایا جائے، بھول کر کھا رہا ہے چلو اس کا بھلا ہو جائے گا، بھلایا اللہ نے ہے اس کو، اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے۔ تو اگر وہ کمزور ہے، ایسا کمزور کہ اگر یاد دلا دیں گے تو ابھی رک جائے گا اور پھر روزہ رکھنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، دشوار، تب یاد نہ دلانا بہتر ہے۔ اور اگر وہ جوان آدمی ہے، تندرست ہے، تو اس کو یاد دلانا واجب ہے، یاد نہ دلانا مکروہ تحریمی، یہاں مطلقاً مکروہ لکھا ہے،
لیکن وہ کون سا مکروہ مراد ہے اس سے؟ مکروہ تحریمی. مثلا سمجھ میں اسی کو لے کر بعض علماء نے کہا کہ اگر بوڑھا ہے تو یاد نہ دلانا بہتر ہے، اور اگر جوان ہے تو یاد دلانا واجب ہے. صحیح یہ ہے، فقہاء نے فرمایا کہ اس میں بوڑھے اور جوان کی قید نہیں ہے. اگر کوئی جوان ہی ہو لیکن اتنا کمزور ہو گیا ہو، ابھی اسپتالوں میں ایڈمٹ ہو کر آیا، بہت کمزور ہے، وہ کھا رہا ہے، تو اب کمزوری کو دیکھنا ہے تو اس کو یاد نہ دلانا بہتر ہے. اور کوئی بوڑھا ہے بالکل تگڑا تندرست، ہوتے ہیں کچھ بوڑھے بھی، تو ایسے کو یاد دلانا واجب ہے. تو دار و مدار ہے کمزوری اور ضعف کا ہونا نہ ہونا. تو اگر کمزور کھا رہا ہے اور لگتا ہے کہ اگر ابھی یاد دلائیں گے چھوڑ دے گا اور پھر روزہ رکھنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، تو یاد نہ دلانا بہتر ہے. اور اگر وہ ہمت والا آرام سے روزہ رکھ سکتا ہے تو یاد دلانا، یہ مسئلہ بیان کیا. وَإِنْ كَانَ لِلنَّاسِ قُدْرَةٌ عَلَى الصَّوْمِ، اور اگر بھولنے والے کو، یعنی جو بھول کر کھا رہا ہے، اس کو اگر قدرۃ علی الصوم، روزے پر قدرت پوری طاقت ہو، یذکرہ بہ من رآہ یاکل، یذکرہ اسے یاد دلا دے بہ اس کا روزہ، من وہ شخص رآہ یاکل جو اسے کھاتا ہوا دیکھے، جو اسے کھاتا ہوا دیکھے وہ اسے اس کا روزہ یاد دلا دے. وَکُرِہَ عَدْمُ تَذْکِیرِہ، اور اس کو یاد نہ دلانا مکروہ ہے. اس کو یاد نہ دلانا کون سا مکروہ ہے؟ مکروہ ہے تحریمی، کیونکہ حضور صدر الشریعہ نے تحریر فرمایا بہار شریعت میں کہ یاد دلانا واجب ہے. یاد دلانا، تو یاد نہ دلانا کیا ہوگا؟ مکروہ ہے تحریمی ہوگا. وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ قُوَّةٌ، اور اگر اس میں قوت نہ ہو، طاقت نہ ہو، بیچارہ کمزور ہو، فَالْأَوْلَىٰ عَدْمُ تَذْکِیرِہ، تو بہتر ہے اس کو یاد نہ دلانا، بہتر ہے اس کو یاد نہ دلانا. تو تین چیزوں کا بیان ہو گیا کہ اگر بھول کر کھا لیا یا پی لیا یا جمع کر لیا تو روزہ ان سے نہیں ٹوٹتا ہے. اور مسئلہ بنظر او فکر او انزلہ، یا اسے انزال ہو گیا، اسے منی نکلی، بنظر دیکھنے کی وجہ سے، او فکر یا سوچنے کی وجہ سے. اس نے کسی خوبصورت عورت کو دیکھا اور کمزور اتنا تھا نفس سے کہ فراغت ہو گئی، انزال اس کو ہو گیا. یا عورت کے کچھ خاص حصوں کو اس نے دیکھا جو چھپانے کے ہوتے ہیں، موقع مل گیا کہیں اس کو دیکھتا رہا دیر تک اور انزال ہو گیا. صاحب بہاری شریعت نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو مسئلہ ہے وہ بتانا ہے کہ اگر فرج کی طرف دیکھا ہو، یہ چیزیں تو دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں نا بہرحال، تو اگرچہ فرج کی طرف دیکھے اور دیکھنے سے انزال ہو جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یا سوچتا رہا ایسے ہی خیالات جو شہوت والے ہو، سوچتا رہا، سوچتے سوچتے اسے احتلام ہو گیا، تو اس سے بھی روزہ چاہے جلدی ہو گیا ہو یا دیر تک دیکھتا رہا ہو ایسی چیز کی طرف، ٹھیک ہے. یا جانور تھے جفتی کر رہے تھے، ادھر دیکھتا رہا دیر تک اور انزال ہو گیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے دیر تک سوچا ہو یا دیر تک دیکھا ہو. بہرحال چونکہ یہ جمع نہیں ہے، یہ جمع نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. دیکھیں یہی مسئلہ ہے. او انزلہ، یا اسے انزال ہو گیا ہو، بنظرین دیکھنے کے سے، او فکرین یا سوچنے سے. وَإِنْ أَدَامَ النَّظْرَ وَالْفِكْرَ، وَإِنْ أَدَامَ النَّظْرَ اگرچہ دیر تک دیکھتا رہا ہو، والفکر یا دیر تک سوچتا رہا ہو، تب انزال ہوا ہو، تب بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. دو مسئلے یہ اور ہو گئے، 5 چیزیں ہو گئیں. اوی دہن نہیں انزال، اوی دہنا، یا اس نے تیل لگایا. کیا لوگ سر میں تیل لگاتے ہیں نا عام طور سے، سر میں لگایا یا بدن پہ کہیں بھی لگایا. اوی دہنا، یا اس نے تیل لگایا، تو تیل لگانے سے بھی روزہ. اوی تحلا، یا سرما لگایا، یا سرما لگایا، اس سے بھی روزہ. آگے قید بتاتے ہیں. وَلَوْ وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ، اگرچہ اس کا ذائقہ پائے اپنے حلق میں. سرما لگایا، کوئی تیز سرما لگایا، اس کا ذائقہ مزہ حلق میں محسوس ہو، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، تب بھی روزہ. اب ایک مسئلہ یہاں بڑی توجہ کے ساتھ سن لیں اور یاد رکھیں. متقدمین فقہائے کرام کا قول یہ ہے کہ آنکھ میں منفذ نہیں ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسا راستہ نہیں ہوتا ہے جو بطن تک کو بطن کا حکم حاصل ہے اس تک جائے. تو آنکھ میں منفذ نہیں ہوتا، کان میں منفذ
ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ان فقہائے متقدمین کے نزدیک کان میں کوئی چیز ڈالی، کوئی دوا وغیرہ، اور اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ متقدمین فقہائے کرام کا قول ہے۔ متاخرین نے جو جدید تحقیق کی تو ان کے نزدیک حکم یہ ہے کہ آنکھ میں منفذ ہے، کان میں نہیں ہے۔ پلٹ گئی بات، آنکھ میں منفذ ہے، کان میں منفذ نہیں ہے۔ لہٰذا اب اگر آنکھ میں سرمے کے علاوہ کوئی دوا ڈالی، آنکھ میں منفذ ہے، اب سرمے کے علاوہ کوئی دوا ڈالی آنکھ میں اور اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو روزہ، لیکن سرما لگانے سے آج بھی نہیں ٹوٹے گا۔ ذائقہ محسوس ہو تو سرمے سے نہ ٹوٹنا یہ خلاف قیاس حدیث پاک سے ثابت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، میری آنکھ میں تکلیف ہے تو کیا میں روزے کی حالت میں سرما لگا لوں؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، نعم، ہاں لگا لو۔ تو حدیث پاک سے روزے کی حالت میں سرما لگانے کی اجازت ہے، لہذا سرما اگر لگاتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر کوئی اور دوا ڈالتے ہیں آنکھ میں، اس کا ذائقہ حلق تک محسوس ہوتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وَلَوْ وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ، اگرچہ سرمے کا ذائقہ وہ اپنے حلق میں پائے۔ اَوْ احتجم، یا پچنا لگایا، اور لکھا یا اس نے سنگی لگائی۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ آج اس کام کو انجام دیا جا رہا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے حجامہ۔ تو اس کا طریقہ بھی یہی ہوتا تھا، فاسد خون نکالا جاتا تھا۔ جہاں سنگی لگانا ہوتی تھی، پچنا لگانا ہوتا تھا، تو وہاں دھاردار کسی آلے سے کٹ لگاتے تھے، جیسے استرا وغیرہ سے، مان لو پیٹھ پر کٹ لگایا، کٹ لگانے کے بعد وہاں ایک سینگ رکھتے تھے۔ پہلے زمانے کے اوزار تھے یہ، جیسے جانور کا سینگ ہوتا ہے، کھکل ہوتا ہے خالی، جو چوڑا حصہ ہے وہ اس زخم کی جگہ پر رکھتے تھے، اور جو باریک حصہ ہوتا اوپر سے کٹا ہوتا تھا سوراخ، اس میں منہ لگا کر انسان کھینچتا تھا، سانس اندر کو لیتا تھا طاقت کے ساتھ۔ خوب کھینچنے کے بعد پھر آٹا وغیرہ جو پانی میں مکس ہوتا ہے نا، تیار آٹا، وہ اس میں اوپر والے منہ میں بھر کے بند کر دیتے تھے۔ اب ہوا اوپر کو کھینچی ہوئی اور وہ بند کر دیا تو جو نیچے ہوتا تھا آکسیجن وہ کھینچتا تھا، اس طریقے سے لگا رہنے دیتے، اور اس کے بعد جب اس کو ہٹاتے تھے تو فاسد خون نکل جایا کرتا تھا۔ اسے حجامہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور پچنا لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، سنگی لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کہہ سکتے ہیں حجامہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں اگر کمزوری کا خوف ہو تو نہ لگوائے کہ خون نکل جائے گا، پھر روزہ بھی رکھنا ہے، کمزوری آ جائے گی، لیکن روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اب احتجامہ یا پچنا لگائے، اس سے بھی روزہ۔ اب غتابہ یا غیبت کی، غیبت تو جانتے ہی ہوں گے، پیٹھ پیچھے کسی کی برائیاں کرنا، ان عیوب کو بیان کرنا جو اس میں تھے، کسی کے عیبوں کو پیٹھ پیچھے بیان کرنا، یہ غیبت ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا گیا یہ ایسا ہی جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ یہ غیبت ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اگر اس میں وہ برائی ہے اور اگر جو آپ بتا رہے ہیں اس نے وہ عمل نہیں کیا تو یہ بہتان ہے جو غیبت سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہوتا ہے نا کہیں آپ کہتے ہوتے ہیں ایسا ایسا ویسا، وہ کہتے ہیں غیبت مت، تو کہتے ہیں یہ غیبت ہے، سچ ہے اس نے کیا ہے، ارے یہی تو غیبت ہے جب اس نے کیا ہے، اگر نہیں کیا ہوگا تو بہتان ہو جائے گا، یہ اور اعلیٰ درجے کا گناہ ہوگا۔ دیکھیں ابھی غتابہ یا غیبت کی، غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے روزہ، یہ ہم شروع میں بتا چکے ہیں کہ مکروہ ہونے نہ ہونے، جائز ناجائز ہونے سے تعلق نہیں ہے اس باب کا، اس میں یہ بتایا جائے گا کہ ان سے روزہ ٹوٹے گا یا تو غیبت کی تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں۔ او نول فطرہ ولم یفطر، یا روزہ توڑنے کی نیت کی لیکن توڑا نہیں، روزہ توڑنے کی نیت کی کہ اب توڑ لوں گا، آج تو پیزا کھانا ہی میرے سب ساتھی کھا رہے ہیں، لیکن پھر سوچا نہ 4 بج گئے اب کیا توڑنا ہے، توڑا نہیں، تو اس سے بھی روزہ توڑنے کی نیت کی ہے نہ صرف، لیکن توڑا نہیں ٹوٹتا ہے۔ او دخل حلقہ دخان بلا سنعہ، خروج بسنعہ پڑھا ہوگا فرائض نماز میں، بلا سنعہ اس کے کچھ کیے بغیر، وہ سنع تھا، یہ بلا سنع ہے، لا کے ساتھ ہے،
اس کے بغیر کچھ کیے ہوئے دخلا داخل ہو جائے حلقہ اس کے حلق میں دخان دھواں، اس کے کچھ کیے بغیر حلق میں دھواں داخل ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. یاد رہے خود سے خود دھواں داخل ہو گیا تو روزہ. اور اگر کی بتی سلگ رہی تھی منہ قریب لے گیا پھر کہا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اب خود سے اس نے دھوئیں کو اپنی ناک سے کھینچا ہے. تو اگر بغیر اس کے کچھ کیے دھواں چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. او دخل حلقہ دخان بلا صنعہ، یا اس کے کچھ کیے بغیر اس کے حلق میں دھواں داخل ہو گیا تو اس سے بھی روزہ. او غبار، گرد و غبار اڑا ناک سے منہ سے اس کے حلق میں چلا گیا، اس سے بھی روزہ. ولو غبارت طاحون، اگرچہ چکی کا غبار ہو، جہاں گیہوں پیسے جاتے ہیں آٹا پستا ہے تو وہاں گرد و غبار اڑتا ہی ہے، آٹا پس رہا ہے. تو فرمایا ولو غبارت طاحون، اگرچہ چکی کا غبار ہو اور حلق میں چلا جائے اس سے بھی روزہ. او ذبابن، یا حلق میں مکھی چلی جائے تو روزہ ہوتا ہے نا کبھی دھوکے میں سانس لی سٹ سے اندر گئی ہو جاتا ہے، پھر اس کو نکالنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر خود سے مکھی کو اندر نکلا تب ٹوٹ جائے گا، تب کرے گا تو کوئی نہیں، پھر بھی ممکن ہے کوئی اتنا گندا ہو، لیکن بہرحال اگر مکھی خود سے چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. او اثر تعمل ادویت فی ہے، فی کا تعلق دونوں سے، ذباب سے بھی. فی یہ اس سے مراد ہے منہ، فوہن آتا ہے نا فمن، اس سے آتا فوہن، اسی سے نسبی میں ہے داخل ہو گئی ہو اس کے منہ میں. او ذبابن، یا مکھی اس کے منہ میں داخل ہو. او اثر تعمل ادویہ، دوا کی جمع ادویہ، دواؤں کے ذائقے کا اثر. حکیم تھا، حکمت کرتا تھا، کھرل میں ڈال کے دوائیں کوٹ رہا تھا یا پیس رہا تھا بونٹیاں، تو کڑوی تو ہوتی ہیں عام طور سے یہ دوائیں، ان کے الگ الگ ذائقے ہوتے ہیں، تو ان کا اثر اس کے حلق تک میں محسوس ہوا، گرد و غبار گیا ناک سے منہ سے، حلق میں مزہ بھی محسوس ہوا، تب بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. او اثر و تعمل ادویت فی ہے، یا اس کے منہ میں دواؤں کے ذائقے کا اثر داخل ہوا، اس سے بھی روزہ. وَهُوَ ذَاكِرٌ لِصَوْمِهِ، حالانکہ اسے اس کا روزہ یاد ہو تب بھی نہیں ٹوٹے گا. او اصبح جنوباً، یا جنابت کی حالت میں صبح کی، یا جنابت کی حالت میں صبح کی، اس سے بھی روزہ. ایک صحابی رسول ہیں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کہ میرا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے اور جنابت کی حالت میں صبح کی، میرا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنابت کی حالت میں ہم بھی کبھی صبح کرتے ہیں اور غسل کر لیا، نیت کی روزہ ہو گیا. تو مطلب یہ ہے مان لو کوئی شادی شدہ تھا، بیوی سے ملاقات اس کی ہوئی، ہم بستری، پھر سحری کھائی، وقت کم تھا، اس کے بعد ابھی سحری سے فارغ ہوئے تھے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، حالانکہ ابھی جنابت کی حالت میں ہی ہے، تو روزہ ہو جائے گا، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. روزے کی نیت کر لے، فوراً غسل کر لے. تو فرمایا او اصبح جنوباً، یا جنابت کی حالت میں صبح کی، اس سے بھی روزہ. وَلَوْ اسْتَمَرَّ يَوْمًا بِالْجَنَابَةِ، اگرچہ دن بھر جنابت کے ساتھ رہا، پورا دن جنابت کی حالت میں گزارا، تب بھی روزہ ٹوٹے گا. لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے، چونکہ فجر کے وقت میں غسل کر کے فجر کی نماز پڑھنا فرض تھا، ظہر میں ظہر کی، عصر میں عصر کی، مغرب میں مغرب کی، لیکن اس نے نمازیں چھوڑی، گناہ تو بہت بڑا کیا، نہیں ٹوٹے گا. او صبا فی احلیلہ ماء او دہنا، او صبا، یا ڈالا ٹپکایا، فی احلیلہ، احلیل بولتے ہیں ذکر کے سوراخ کو، مرد کے عضو خاص کے سوراخ کو، یا ذکر کے سوراخ میں ماءن، اس نے پانی ڈالا، او دہنن، یا تیل ڈالا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر عورت اپنے خاص سوراخ میں پانی یا تیل ڈالے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، عورت کا روزہ اس عمل سے ٹوٹ جائے گا، لیکن مرد کا نہیں ٹوٹے گا. او خاض نہرن، یا نہر میں غوطہ لگایا، گئے نہانے، گرمی کا موسم تھا، چلو نہر میں نہا کے آئیں گے، مزہ آئے گا، ٹھنڈک بھی ملے گی. او خاض نہرن، یا نہر میں غوطہ لگایا، فدخل الماء اذنہ، تو پانی اس کے کان میں داخل ہو گیا، تو کان میں پانی داخل ہو گیا تو اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ جدید تحقیق گیا ہو کان میں یا ڈالا ہو تب بھی نہیں ٹوٹے گا، چونکہ جدید تحقیق کے مطابق کان میں منفذ نہیں ہے. او حکا اذنہ، یا اس نے اپنا کان کھجلایا، بعودن، کسی لکڑی سے، تنکے سے، لکڑی سے، کسی لکڑی سے کان کھجلایا، فخرج علیہ درن، تو اس لکڑی پر
کچھ میل نکلا، درنن میل نکلا، ثم ادخلہ مرارن الی اذنی، پھر وہ لکڑی اس نے اپنے کان میں بار بار ڈالی، جس پر میل نکلا بار بار وہ لکڑی اپنے کان میں ڈالی، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ او دخل انفہ مخاتن، یا اس کی ریٹ داخل ہوئی، اس کی ناک میں جو ناک آتی ہے اسے ناک بھی بولتے ہیں، ریٹ بھی، جو لعاب رطوبت آتی ہے وہ اوپر سے آئی ناک میں، ٹھیک ہے۔ او دخل انفہ، یعنی کہ باہر سے داخل ہوئی، جو دماغ پہ سے اتر کے آتی ہے نا، تو وہ ناک آئی، ریٹ آئی، یا اس کی ناک میں ریٹ داخل ہوئی۔ فاستنشقہ عمدن، پھر اس نے عمدن چڑھا لیا، کھینچ لیا عمدن۔ ابھی ابتلعہ، یا لمبا مارا سوتا اس نے اور حلق سے نگل گیا، ابھی ابتلعہ یا نگل گیا، تب بھی روزہ، بلکہ یہاں تک لکھا کہ ناک کے حصے سے نکل کے باہر تک آ گئی، ہونٹوں تک، اور پھر بھی کھینچ گیا، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چلو باقی کو چھوڑو۔ اچھا، یہ تو حکم یہ ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں، لیکن ہونا کیا چاہیے، ایک طریقہ کیا ہونا چاہیے اس کو بتایا۔ وَيَنبَغِي إِلْخَاءُ النُّقَامَةِ، اور مناسب تو یہ ہے کہ نخامہ، کھکار کو یا ریٹ ہو جو بھی، اس کو پھینک دینا چاہیے، نکال دینا چاہیے۔ حتیٰ لا یفسد صومہ علی قول الامام الشافعی رحمہ اللہ تعالی، یہاں تک کہ امام شافعی کے قول کے مطابق بھی اس کا روزہ فاسد نہ ہو۔ تو پتہ لگا اس سے امام شافعی کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن امام اعظم کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ لیکن پھر بھی شرافت یہ ہے کہ یہ سارے کام نہ کرے، ناک صاف کر کے آ جائے۔ او درعہ القیء، یا قے اس پر غالب آئی، جی متلانے لگا، اب کنٹرول میں نہیں ہے۔ او درعہ القیء، یا قے اس پر غالب آئی۔ وعاد بغیر صنعہ، اور اس کے بغیر کچھ کیے پلٹ گئی، پھر وہ منہ میں سے اندر چلی گئی، لیکن خود سے اس نے پلٹائی نہیں، اس کے بغیر کچھ کیے ہوئے وہ پلٹ گئی، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ فرمایا وَلَوْ مَلَأَ فَاهُ فِي الصَّحِيحِ، صحیح قول کے مطابق، اگرچہ منہ بھر کے ہو، آئی اور خود ہی پلٹ کے پھر اندر چلی گئی حلق سے ہو کر، اگرچہ منہ بھر کے ہو، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب استقاء کا معنی ہے خود سے قے کرنا، کوشش سے انگلی ڈالنا بار بار حلق میں، اور پھر قے لا رہا ہے۔ اب استقاء، یا خود سے قے کی، اقل من ملئ فی ہے، منہ بھر سے کم، خود سے کی اور کتنی ہو، منہ بھر سے کم ہو، منہ بھر سے کم، علی الصحیح، صحیح قول کے مطابق، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اگر خود سے قے کی، انگلی ڈال کے کسی اپنے عمل سے، اور منہ بھر کر ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے، تو روزہ، اور اگر منہ بھر سے کم ہے تو روزہ ولو اعادہ، اگرچہ اس کو لوٹا لیا ہو، فی الصحیح، صحیح قول کے مطابق۔ تو قے کی جو صورتیں ہیں اصل میں یہ 24 صورتیں ہوتی ہیں، قے والی کتنی صورتیں ہوتی ہیں؟ 24 صورتیں ہوتی ہیں۔ ذکر کر دیں ان کو یا رہنے دیں؟ کر دیجیے۔ 24 صورتیں اس طرح ہیں کہ یا تو قے ہوگی خود سے، یا یہ خود سے کرے گا، یعنی ایک غیر اختیاری آ رہی ہے، ایک اپنی کوشش سے کر رہا ہے، 2 صورتیں ہو گئیں۔ ان دونوں میں سے ہر ایک صورت میں یا تو منہ بھر کر ہوگی یا منہ بھر کر نہیں ہوگی، 4 ہو گئیں۔ اب ان چاروں کو رکھیں، خود سے کی ہو منہ بھر کر ہو، خود سے کی ہو منہ بھر کر نہ ہو، یا خود سے آئی ہو منہ بھر کر ہو، خود سے آئی ہو منہ بھر کر نہ ہو۔ میں سے یا تو باہر نکل جائے گی یا پلٹ جائے گی خود، یا وہ خود سے پلٹائے گا، یا تو باہر نکل گئی یا خود پلٹ گئی یا خود سے پلٹایا۔ چاروں کی 3 صورتیں نکلی، کتنی ہو گئیں؟ 12 صورتیں ہو گئیں۔ اب ان 12 میں سے ہر ایک کی صورت میں یا تو اسے روزہ یاد تھا یا یاد نہیں تھا، یاد تھا تو 12 یہ، یا یاد نہیں تھا تو 12 وہ، 24 ہو گئیں۔ تو ان 24 صورتوں میں سے صرف 2 صورتیں ہیں جن میں روزہ ٹوٹتا ہے۔ 24 میں سے کتنی ہیں؟ 2۔ منہ بھر کر قے ہوئی اور اس میں سے عمدن اس نے کچھ واپس لے لی، پی گیا، چاہے تھوڑی سی ہی پی ہو، قے، تو روزہ ٹوٹ جائے، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خود سے اور منہ بھر کر ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے۔ بس 2 صورتیں ان 24 میں سے وہ ہیں جن میں روزہ ٹوٹتا ہے، باقی کسی میں روزہ آسان ہے، یہی یاد رکھ لینا، جن میں روزہ ٹوٹتا ہے جو بھی مسئلہ پوچھے اسے بتا دینا، بس یہ قیاس کر لینا، یہ 2 تو نہیں ہے، یہ نہیں ہے تو باقی نہیں ٹوٹے گا، نہیں ٹوٹے گا چاہے کسی صورت کی قے ہو۔ دیکھیں
او اکل ما بین اسنانہ، او اکل یا وہ کھا لیا ما بین اسنانہ جو اس کے دانتوں کے بیچ میں پھنسا تھا، سحری کھائی دانتوں میں کچھ پھنس گیا، پھر صبح فجر بعد نکالا اور کھا گیا، لیکن یہ کتنا بڑا ہو، کیسا ہو، وکان دون الحمصۃ، اور یہ چنے سے کم ہو، چنے سے کم مقدار کی کوئی چیز ہو، دانتوں کے درمیان جو پھنسی ہوئی تھی وہ نگل گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، چنے کے برابر ٹوٹ جائے گا۔ او مضغ مثل سمسمۃ، یا اس نے چبایا مثل سمسمہ، سمسمہ بولتے ہیں تل کو، تل برابر، تل جیسی کسی چیز کو، من خارج فمہ، منہ سے باہر، منہ کے باہر سے لیا منہ میں تل یا اس کی برابر کوئی چیز، اور اس کو رکھ کے دانتوں سے اس نے چبایا، حتیٰ تلاشت، یہاں تک کہ وہ چیز معدوم ہو گئی، لو آپ کے ساتھ مل گئی، غائب، چاپ دیا رکھ کے، اتنی سی تو تھی۔ ولم یجد لہا طعما فی حلقہ، اور اپنے حلق میں اس کا کوئی ذائقہ مزہ بھی نہیں پایا، حلق میں کوئی ذائقہ مزہ بھی نہیں پایا تو روزہ، ہاں اگر حلق میں مزہ محسوس ہوا اس کا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ ٹوٹل 24 صورتیں بیان کی گئیں جن صورتوں میں انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔